ایک غلام خاتون جو بنی مصر کی ملکہ، جو انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اور ذہین خاتون تھی۔ تاریخ اسلام کے عظیم جرنیل صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ ایوبی سلطنت کے اختتامی ایام میں ایک خاتون کو اسلامی ملک مصر کا حکمران بننے کا موقع مل گیا، جس کا نام تھا شجر الدر۔ ڈیلی اب تک کی جانب سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بہادر، معاملہ فہم اور اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کی مالک سلطانہ کی زندگی کے اہم واقعات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ شجر الدر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل کے آخری باضابطہ سلطان صالح نجم الدین ایوبی کی زوجہ تھیں۔ ایوب سلطنت ان دنوں مصر، شام، فلسطین، بیت المقدس سمیت ایک وسیع و عریض علاقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ مصر کی حکمران بننے کے بعد اس کا مکمل نام الملکہ عصمت الدین ام خلیل شجر الدر تاریخ میں درج ہے۔ شجر الدر کی پیدائش سن 1216 میں ہوئی۔ وہ ترک یا آرمینین نسل میں سے تھی اور مورخین کے مطابق وہ انتہائی خوبصورت، نیک اور ذہین خاتون تھی۔ شجر الدر ایک غلام عورت تھی جسے سلطان صالح نجم الدین ایوبی نے عراق کی ایک غلام منڈی سے خریدا تھا۔ اس وقت ابھی وہ سلطان کے منصب پر فائز نہیں ہوا تھا، مگر 1239 میں جب وہ کرک کے علاقے میں قید تھا تو اس نے شجر الدر کو اپنے ایک وفادار دوست بیبرس کے پاس قیام پذیر رکھا۔ لیکن جب 1240 میں صالح نجم الدین ایوبی سلطان بن گیا تو وہ اسے مصر لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شجر الدر کے بطن سے ایک بیٹا الخلیل پیدا ہوا، جسے بعد میں الملک المنصور کا نام دیا گیا۔ اپریل 1249 میں سلطان صالح ایوبی سخت بیمار ہو گیا اور وہ شام سے واپس مصر جا رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم نے قبرص کے علاقے میں صلیبیوں کی ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اور وہ مصر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جون 1249 میں صلیبی فوج دریائے نیل کے کنارے پر واقع ایک قدیم شہر دمیاط میں داخل ہو گئی۔ سلطان صالح کو ایک سٹریچر پر ڈال کر آل منصور میں موجود اس کے حفاظتی محل منتقل کیا گیا، جہاں وہ 22 نومبر 1249 میں انتقال کر گیا۔ سلطان صالح ایوب 10 برس سے زیادہ عرصہ حکمران رہا اور شجر الدر اس کی وفادار بیوی کی حیثیت سے ہر محاذ پر اس کی مددگار رہی۔ سلطان صالح کی وفات کے بارے میں شجر الدر نے مصری افواج کے کمانڈر ان چیف فخر الدین یوسف اور شاہی محل کے زنانہ ایریا کے چیف محافظ تواشی جمال الدین محسن کو آگاہ کر دیا، مگر سلطان کی وفات کو مخفی رکھا کیونکہ اس وقت مصر صلیبی فوج کے حملے کی زد میں تھا۔ مرحوم سلطان کے تابوت کو خفیہ طریقے سے ایک کشتی کے ذریعے دریائے نیل میں واقع ایک جزیرہ الردا کے شاہی محل میں منتقل کر دیا گیا۔ سلطان کی وفات کے بعد شجر الدر نے سلطنت کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور افواج کے کمانڈر ان چیف فخر الدین یوسف کے تعاون سے فوج کی قیادت بھی خود سنبھال لی۔ اس دوران فوج کے اعلیٰ افسران کو حکم دیا گیا کہ وہ سلطان صالح ایوب کے بارے میں عوام تک یہ خبر پہنچائے کہ سلطان صرف بیمار ہے۔ شجر الدر باقاعدگی کے ساتھ سلطان کے لیے کھانا بھی تیار کروا کر شاہی ٹینٹ میں بھجواتی رہی۔ سلطان صالح نے اپنی بیماری کے دوران کسی بھی فرد کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے بہت سے کاغذات پر دستخط کر کے شجر الدر اور افواج کے سربراہ فخر الدین یوسف کے حوالے کر رکھے تھے، جسے شجر الدر اور فخر الدین یوسف بوقت ضرورت سلطان صالح کے احکامات کے طور پر اہم امور چلانے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ فوج کے افسروں اور مملوک اس کے بیٹے توران شاہ اور افواج کے سربراہ فخر الدین یوسف کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھائے۔ مصر کے اندر تو سلطان صالح کی وفات کی خبر چھپا لی گئی، مگر فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کو کسی ذریعے سے سلطان کی وفات کی اطلاع مل گئی۔ فرانسیسی بادشاہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور قاہرہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے فوج کا ایک دستہ اپنے بھائی الفونسو کی قیادت میں اور ایک فوج کا بڑا حصہ اپنے دوسرے بھائی رابرٹ کی قیادت میں تیار کیا اور مصر کے اہم شہر المنصورہ سے 3 کلومیٹر دور مصری فوج کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کے نتیجے میں مصری فوج کا سربراہ فخر الدین یوسف ہلاک ہو گیا۔ شجر الدر نے اپنے دیگر فوجی کمانڈروں بیبرس بندوق دری عز الدین ایبک اور کالوان الالفی کے ساتھ باہمی مشورہ سے المنصورہ شہر کا دفاع کا فیصلہ کر لیا۔
اس مقصد کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا کہ اپنی فوج المنصورہ شہر کے اندر چاروں اطراف میں عام گھروں میں جا کر بیٹھ جائے اور فرانسیسی فوج کے حملہ کے وقت شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ فرانسیسی فوج کو یہ تاثر جائے کہ مصری فوج شکست کے خوف سے المنصورہ شہر کو خالی کر گئی ہے، اور جیسے ہی فرانسیسی فوج شہر میں داخل ہو جائے تو مصری فوج ان کا صفایا کر دے۔ اس منصوبے پر عمل کیا گیا اور جب فرانسیسی فوج فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئی تو گھروں میں چھپے ہوئے مصری فوجی دستے شہریوں سمیت اچانک فرانسیسی فوج پر ٹوٹ پڑے اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس جنگ میں فرانسیسی بادشاہ کا بھائی رابرٹ مارا گیا اور پھر 6 اپریل 1250 میں فرانسیسی بادشاہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ فرانسیسی فوج میں سے شاید ہی کچھ افراد بچ سکے ہوں۔ شجر الدر نے صلیبی فوج کو عبرتناک شکست دینے کے بعد سلطان صالح نجم الدین ایوبی کی وفات کا اعلان کر دیا، مگر اس سے قبل شجر الدر نے مرحوم سلطان صالح کے بیٹے المعظم توران شاہ کو قاہرہ پہنچنے کا کہہ دیا تاکہ وہ نئے سلطان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے، مگر توران شاہ قاہرہ جانے سے قبل المنصورہ پہنچ گیا اور صالحیہ کے مقام پر ہی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ شجر الدر نے کمانڈر عز الدین ایبک کی مدد سے قاہرہ میں مرحوم سلطان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ شجر الدر کی زیر نگرانی مصری فوج کی جانب سے صلیبی جنگ میں زبردست فتح تاریخ میں شجر الدر کا ایک اہم کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ نیا سلطان المعظم توران شاہ مرحوم سلطان صالح ایوبی کی کسی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور شجر الدر کا سوتیلا بیٹا تھا، پھر بھی شجر الدر نے اسے شام سے بلا کر تخت نشین کر دیا، مگر توران شاہ شجر الدر کو زیادہ پسند نہ کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شجر الدر کے ہوتے ہوئے وہ ایک خود مختار اور طاقتور حکمران نہیں بن سکتا، کیونکہ سلطنت کے اعلیٰ انتظامی افسران اور اہم فوجی کمانڈروں پر شجر الدر کا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ لہٰذا سلطان توران شاہ نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے بہت سے اعلیٰ عہدیداران کو یا تو تبدیل کر دیا یا انہیں گرفتار کر کے قید کر لیا۔ علاوہ ازیں اس نے شجر الدر کو ایک ہتک امیز خط بھیجا جس میں شجر الدر کو حکم دیا کہ وہ اس کے والد کی چھوڑی ہوئی دولت اور ہیرے جواہرات فوراً اس کے حوالے کر دے۔ شجر الدر نے اس دھمکی امیز خط کے بارے میں اپنے حامی فوجی کمانڈروں سے شکایت کی جس پر وہ انتہائی غصے میں آ گئے۔ ان میں سے امیر فارس البرین اوکتائی اور بیبرس قابل ذکر ہیں۔ فوجی کمانڈروں کو یہ بھی اطلاع ملی کہ سلطان توران شاہ شراب پی کر اپنے والد کے وفادار ملازمین کو برا بھلا کہتا ہے۔ امور سلطنت میں سلطان توران شاہ کی دلچسپی بہت کم تھی۔ اس صورتحال کے پیش نظر امیر بیبرس نے موقع پا کر 2 مئی 1250 کو سلطان توران شاہ کو قتل کر دیا۔ توران شاہ کو 3 ماہ سے بھی کم عرصہ حکمران رہنے کا موقع ملا۔ سلطان توران شاہ کے قتل کے بعد ایوبی نسل کا کوئی فرد نہیں بچا تھا جسے سلطان بنایا جا سکے، لہٰذا اراکین سلطنت نے باہمی مشورہ سے شجر الدر کو مصر کی سلطانہ تسلیم کر لیا اور امیر عز الدین ایبک کو افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ مصر میں تو سلطانہ شجر الدر کو بحیثیت خود مختار حکمران کسی نے چیلنج نہ کیا، مگر شام میں موجود امراء نے اسے بحیثیت سلطانہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کرک میں موجود سابق سلطان کے نائب نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ شام کے امراء نے تاریخی شہر حلب کے امیر انصر یوسف، جن کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا، کو دمشق کا حکمران بنا دیا۔ اس کے رد عمل کے طور پر مصر کے فوجی کمانڈروں نے شامی امراء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب بغداد میں موجود عباسی خلیفہ المعتصم باللہ نے بھی ایک خاتون ہونے کے سبب شجر الدر کو سلطانہ برقرار رکھنے کی منظوری نہ دی۔ ان دنوں مصر میں حق حکمرانی حاصل کرنے کے لیے شرعی لحاظ سے خلیفہ وقت سے سنت خلافت حاصل کرنا ضروری تھا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بھی شجر الدر کی بطور سلطانہ تقرری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا تو سلطانہ کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ تخت نشین رہ سکے۔ چنانچہ شجر الدر نے اپنے کمانڈر ان چیف عز الدین ایبک کو نیا سلطان مقرر کرنا قبول کر لیا اور خود عز الدین ایبک سے شادی کر کے پس منظر رہ کر حکمرانی کرتی رہیں۔ شجر الدر کو صرف 80 روز خود مختار سلطانہ رہنے کا موقع ملا۔ سن 1257 میں اس کے خاوند سلطان عز الدین ایبک نے دوسری شادی کرنے کی کوشش کی تو شجر الدر نے اپنی زنانہ گارڈز کے ذریعے سلطان کو قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے رد عمل میں مقتول سلطان کے وفادار محافظوں نے شجر الدر کو بھی قتل کر دیا
اور بعد ازاں اسے قاہرہ میں دفن کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی سلطانہ شجر الدر کی داستان۔ امید ہے آپ کے نالج میں ضرور اضافے کا باعث بنی ہوگی، اور اگر آپ ایک اور بہادر نڈر جنگجو خاتون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن کا نام تھا خولہ بنت الازوار، تو یہاں کلک کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔